اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ کئی میل دور اس سے چلا جاتا ہے. جو ہے جھوٹ بولنے سے بھی فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہا جامع ترمذی کی بات، جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی وجہ سے منہ میں سے اس کی ایک بدبو نکلتی، وہ ہم کو نہیں آتی ہے لیکن نکلتی ہے، اس بدبو کو سن کے فرشتے بھاگ جاتے دور. اور کتنے دور بھاگتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دور بھاگ جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں، ایٹ لیسٹ 1.5 کلومیٹر دور رہتے ہیں، اس سے نزدیک نہیں آتے. سمجھ رہے آپ؟ تو 1 میل بھاگ جاتے ہیں. تو یہ وہ اعمال ہیں جن کے کرنے سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے ایک روایت کی مختصر طور پر جانچ پڑتال رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کو ابھی ابھی آپ نے ویڈیو کے اندر سنا ہے کہ ایڈوکیٹ فیض نے اس روایت کو بیان کیا. اسی طرح سے ایک محترمہ ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا جیسا کہ آپ نے سنا. تو کیا یہ حدیث کی سند صحیح ہے؟ اس کی مختصر طور پر جانچ پڑتال دیکھتے ہیں. جانچ پڑتال کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی سند صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر و بیشتر مولوی حضرات جو ڈگری یافتہ ہیں، اس طرح سے بلا تحقیق لوگوں کے اندر ضعیف روایت، موضوع، من گھڑت روایت بلا دلیل بلا حوالہ دیے ہوئے بیان کرتے رہتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے آج کہ ہم ان باتوں کی تحقیق کریں، چھان بین کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو یہ حکم دیا ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو. تو تمام ایمان والوں کی یہ ذمہ داری ہے، جس طرح سے دنیا کے معاملات کے اندر چھان بین کرتے ہیں یہ چیز صحیح ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز اصلی ہے کہ یہ چیز نقلی ہے، اس سے کہیں زیادہ دین کا مسئلہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، کہ دین کی باتوں کو اس سے زیادہ، دنیا کے چیزوں سے زیادہ دین کی باتوں کی تحقیق کریں، اس کی جانچ پڑتال کریں. یہ مولوی حضرات تو اس طرح سے چھوڑیں گے ہی. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی اصلاح بھی ہو. یہ لوگ بھی سب سے پہلے اللہ کے اس حکم کے مطابق تحقیق کریں، جانچ پڑتال کریں، اس کے بعد لوگوں کے اندر اس طرح سے روایتیں بیان کریں، کس سے کہانیاں، واقعات بیان کریں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ حکم دیا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو آئیے ہم اس آیت کی روح سے اپنی صلاحیت کے مطابق اس کی تحقیق کرتے ہیں اصول محدثین کے میزان پر، کہ کیا یہ حدیث اصول میزان پر جو اصول محدثینوں نے بنائی ہیں، ان اصول کے میزان پر یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے.
تو سب سے پہلے آپ جان لیجئے کہ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1972 ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ اسی طرح سے تحفۃ الاسراف کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 7767 ہے۔ اسی طرح سے ضعیف جامع صغیر کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 680۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جو عام آدمی ہے وہ کس طرح تحقیق کرے، کس طرح جانچ پڑتال کرے؟ تو اگر وہ صلاحیت نہیں رکھتا، علم نہیں رکھتا جانچ پڑتال کرنے کی، تو کم سے کم محقق سے، کسی تحقیق کرنے والے عالم سے سوال تو کر سکتا ہے، پوچھ تو سکتا ہے کہ کیا اس واقعے کی، اس حدیث کی، اس روایت کی سند صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، پوچھنا چاہیے۔ تو ایک عام آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ کسی محقق عالم سے اس روایت کے بارے میں، اس واقعات کے بارے میں سوال کرے، ان سے پوچھے۔ اس کے نزدیک یہی تحقیق ہے اس کی، کہ وہ سوال کرے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ سوال کرو اہل علم سے جس بارے میں تم نہیں جانتے ہو۔ تو سوال کرنا چاہیے کم سے کم، اس طرح سے آنکھ بند کر کے کسی مولوی، کسی مفتی کی بات کو ایکسپٹ نہیں کرنی چاہیے، یقین نہیں کرنی چاہیے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ تو حدیث کچھ اس طرح سے ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور بھاگتا ہے۔ تو دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث اس اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے، کرامن کاتبین، کہ وہ جو اکرام کرنے والے جو فرشتے ہیں، وہ ہر انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں، چاہے برا ہو چاہے صحیح ہو۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کو بھی لکھتے ہیں فرشتے، یہ نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تو فرشتے بھاگ جائیں گے، جب بھاگ جائیں گے تو لکھے گا کون؟ تو فرشتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے، اگر وہ جھوٹ بولے گا تو اس کی جھوٹی باتوں کو بھی لکھیں گے، سچ بولے گا تو اس کی سچ باتوں کو بھی لکھیں گے۔ تو فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر انسان کے باتوں کو لکھتے ہیں، زبان سے جو کچھ بھی وہ کہتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے، جیسا کہ سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر حدیث نمبر 1828 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے محقق محدث حافظ جبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1972 میں اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور یہ ضعیف ہی نہیں بلکہ یہ تو جھوٹی حدیث ہے، کیونکہ جب راوی کے اوپر کذب بیانی کا الزام ہو تو وہ حدیث جھوٹی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اس کی سند میں ایک راوی عبد الرحیم بن ہارون ہے، اس کو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضعیف الحدیث قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا راوی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جرح و تعدیل کی کتابیں۔ اسی طرح سے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس کو جانتا ہی نہیں، پتہ چلا کہ یہ مجہول ہے ان کے نزدیک۔ تو اس راوی کو امام دارقطنی نے کذاب قرار دیا ہے، جھوٹا قرار دیا ہے، لہذا اس اعتبار سے بھی یہ حدیث ضعیف الحدیث نہیں بلکہ یہ جھوٹی حدیث ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں امام ابن جوزی کی کتاب الزوفہ والمتروکین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103 اور نمبر ہے 1918۔ تو پتہ چلا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ یہ جو روایت ایڈوکیٹ فیض نے بیان کی ہے اور اس محترمہ نے جو بیان کی ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے،
بلکہ یہ روایت ضعیف ہے، جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی کی بھی بات ہو اس کو سننے کے بعد اس کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔